معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے 189 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ابتدائی چند آیات کی تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم هم الانبیاء بغیر حق نقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 181 سے 189 تک کا ترجمہ۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر کے رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو، اور یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھے تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاباں لے کر آ چکے ہیں، اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آگ سے جہنم سے دور رکھا گیا اور معیشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے مال اور جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، اور تم اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار کر لیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے، اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ان آیات 181 سے 189 تک تفسیر النور۔ اس صورت میں تبلیغ کا رخ سخن عیسائیوں منافقین کی طرف ہے، اور اہل ایمان کو عقیدہ حق پر پختگی سے قائم رہنے کی ہدایت ہے۔ مدینہ میں منافقین اور یہود اہل ایمان کو طعنہ دیتے تھے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں جو آئے دن اللہ کے لیے مانگتے رہتے ہیں
اور اللہ کو ایسے بنا دیا ہے جیسے وہ ہمارے مرہون منت ہے، اور ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، جس پر اللہ نے اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہودیوں کو ڈانٹا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کا ایسا کہنا لکھا جا چکا ہے۔ اللہ نے دوسرے بیان میں یہود و نصارہ کو مشترکہ مخاطب کر کے کہا ہے کہ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ نبیوں کو بھی ناجائز قتل کرتے رہے ہیں۔ ایسے گروہوں کو آگ کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ تمہاری اپنی ہی کرتوتوں کا کیا دھرا ہے۔ حابیل اور قابیل کی منت کی طرح منت کی قبولیت کی نشانی شروع میں بنی اسرائیل میں کی امت میں بھی پائی جاتی تھی کہ جس کی قربانی قبول کر لی جاتی، آسمان سے اترنے والی آگ اسے جلا کر راکھ کر دیتی۔ مدینہ کے یہودیوں نے یہ بات اللہ سے منسوب کی کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ ایسی نشانی نہ دیکھ لیں۔ اس لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمیں وہ معجزہ دکھائیں جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان یہودیوں سے پوچھیں اگر ان کا یہ عہد اور عقیدہ سچا ہے تو انہوں نے اپنے نبیوں کو جن کو ایسے معجزات دیے گئے تھے قتل کیوں کیا تھا؟ پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو وہ تو پہلے رسولوں کو بھی جھٹلا چکے ہیں جو ان کے پاس واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ آخر ہر نفس یعنی ان کی خواہشات کو ختم ہو جانا ہے۔ ہر ایک کے کیے کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ جو کامیاب ہو گیا اسے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ دنیا تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ساتھ ہی اہل ایمان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ انہیں لازماً آزمایا جائے گا اور آزمائش کے طور پر یہود و نصارہ کی تکلیف دہ باتیں سن کر برداشت کرنا پڑیں گی۔ اگر تم نے صبر کیا اور پرہیزگاری کی تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کام ہے۔ اہل ایمان، یاد کرو جب ان اہل کتاب یہود و نصارہ سے عہد لیا تھا کہ آنے والے نبی جو تمہاری کتاب صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، ان پر نہ صرف ایمان لانا بلکہ دعوت حق کی تبلیغ کے سلسلہ میں ان کی مدد بھی کرنا۔ لیکن یہود و نصارہ نے اس عہد جو ان کی کتابوں میں بھی داخل تھا کو چھپا کر بڑا حقیر فائدہ دنیاوی مال و متاع حاصل کیا۔ یہ فعل ان کے حق میں بہت برا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چاپلوس، مطلب پرست اور گمراہ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔